ایک خوبصورت وادی کے گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بچپن سے تنہا رہنے کا عادی تھا۔ کیونکہ اسے تنہا کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن میں شدید اور مسلسل بیمار رہتا تھا اور کوئی بھی والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کے بچے بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیمار نہ ہو جائیں۔ جب باقی بچے پارک میں کھیل رہے ہوتے تو وہ تنہا بینچ پر اداس بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہتا اور دل میں سوچتا کہ شاید وہ ان سب بچوں سے کمتر ہے۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اسے اپنے ایونٹس میں آنے کے لیے نہیں کہتا۔ کالج کے باقی اسٹوڈنٹس بھی اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں تو کوئی اس پر بلا وجہ غصہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے اور احساس کمتری میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اکیلے رہنے کی عادت اپنا لیتا ہے اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا۔ ایک دن پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ لال زمین پر کھڑا ہے اور بادلوں کا ایک بہت بڑا گولا آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ زمین سے وہ گولا بکھرے ہوئے بادلوں کی صورت میں اٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے تو اس گیند نما گولے میں بہت تیز روشنی کی لہریں نیچے زمین کی طرف آتی ہیں۔ یہ لہریں بہت خوبصورت اور چمکدار ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ لہریں چمکدار پتھروں میں بدلنے لگتی ہیں اور ان خوبصورت چمکدار پتھروں میں سے ایک پتھر اس لڑکے کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکا اس خوبصورت پتھر کو پکڑتا ہے، اسے آسمان سے ایک بلند آواز آتی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہیں آج تک نہ ملا ہو تو تم پوچھ سکتے ہو۔ اس پر وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ وہ فوراً سے کہتا ہے، جی ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے، اے اللہ پاک، کیا زندگی کی کوئی قیمت یا اہمیت ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی کیا قیمت ہے۔ اس سوال کے جواب پر آسمان سے آواز آتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو پتھر ہے اسے لے جاؤ اور اس پتھر کو بازار میں لے جا کر مختلف جگہ پر اس کی قیمت پوچھو، لیکن یاد رہے کہ تم صرف اس کی قیمت پوچھو گے، اسے بیچنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کے ختم ہوتے ہی وہ لڑکا نیند سے بیدار ہوتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ وہی پتھر اس کے ہاتھ میں ہے۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے وہ لڑکا اس پتھر کو پھلوں کی دکان پر لے کر جاتا ہے اور دکاندار سے اس کی قیمت پوچھتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے کہ اس پتھر کی قیمت صرف اتنی ہے کہ میں تمہیں اپنے پھلوں میں سے ایک پھل اس پتھر کے بدلے میں دے سکتا ہوں۔ کیا تم اسے بیچنا چاہو گے؟ وہ کہتا ہے، نہیں، مجھے صرف اس کی قیمت معلوم کرنا تھی۔ اس کے بعد وہ ایک سبزی والے کے پاس جاتا ہے اور پتھر دکھا کر قیمت پوچھتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے کہ اس پتھر کی قیمت اتنی ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک تھیلا پورا سبزی کا دے سکتا ہوں۔ کیا آپ اسے فروخت کرنا چاہیں گے؟ وہ لڑکا تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسے فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس میں نے اس کی قیمت معلوم کرنی تھی۔ پھر وہ مختلف جیولری شاپس پر جاتا ہے اور اس پتھر کی قیمت پوچھتا ہے۔ کوئی شاپ کیپر اسے مہنگے ترین ڈائمنڈز اور کوئی طرح طرح کے قیمتی جواہرات دے کر اس پتھر کو فروخت کرنے کی آفر کرتے ہیں تو کوئی بہت سا پیسہ دے کر پوری دکان لے جانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ صرف قیمت جان کر آگے چلا جاتا ہے۔ اب آخر میں وہ لڑکا یہ پتھر ایک نایاب پتھروں کی دکان پر لے کر جاتا ہے اور وہ اس کی قیمت جاننے کا تقاضا کرتا ہے۔ دکاندار یہ پتھر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ اس پتھر کو ایک ریڈ کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر بہت احتیاط سے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پتھر تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ اتنا نایاب اور قیمتی پتھر ہے کہ اگر میں یہ پوری دنیا بھی اس کے بدلے میں آپ کو دوں تو بھی میں اس کی قیمت پوری ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ واپس آتا ہے اور بے حد تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتا ہے۔ اسے پھر سے وہی خواب آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس پتھر کے بدلے میں
فروٹ والے نے ایک پھل، سبزی والے نے ایک سبزی کا تھیلا اور جیولری والے شاپ کیپر نے اپنی ساری جیولری دینے کی آفر کی۔ لیکن جب میں اسے نایاب پتھروں کی دکان پر لے کر گیا تو وہاں پتہ چلا کہ پوری دنیا بھی اس انمول پتھر کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے کہ تم اپنی زندگی کی قیمت اور اہمیت جاننا چاہتے تھے تو اب سنو۔ اس پتھر کی طرح ہر کوئی تمہیں اپنے علم، سوچ، ماحول اور خواہش کے مطابق اہمیت دے گا۔ تم اور اس دنیا کا ہر انسان اس پتھر کی طرح انمول ہو، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی نظر میں ہر شخص انمول ہے، ہر انسان کی زندگی انمول ہے۔ خود کو کبھی بھی کسی سے کمتر نہ سمجھو۔